جی تو ناظرین، آج کے ایک اور ٹریول سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ سٹوری ہے 2022 کی۔ کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ میں یو کے جا رہا تھا، اور یو کے کا ویزا شاید میں نے اپنے جارجیا کے ولاگ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں اور آپ کے پاس یو کے کا ویزا ہے تو بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ آپ ویزا فری یا ویزا آن ارائیول یا ای ویزا کی فیسلٹی لے سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ملک سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا ویسے اگر آپ ویزا لیتے ہیں تو نارملی عمرہ ویزا ہوتا ہے، یا پھر سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے ٹورسٹ ویزا سٹارٹ کیا تھا۔ وہ ٹورسٹ ویزا لینے کا بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، آپ کو اپنے 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ، اس کے اندر اتنا بیلنس اور یہ وہ سارا کچھ جا کے جمع کروانا پڑتا ہے سعودی قونصلیٹ میں، پھر وہ ٹائم لیتے ہیں، اچھی خاصی فیس لیتے ہیں، پھر جا کے آپ کا ٹورسٹ ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس یو کے کا ویزا ہے تو آپ آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں سعودی عرب پہنچ کے، اور وہ ویزا بھی 1 سال کا ہوتا ہے، ملٹیپل انٹری۔ تو یہ بڑی زبردست ایک چیز تھی۔ تو جب مجھے یو کے کا ویزا ملا تو میں نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں یہ ویزا اویل کروں گا۔ لندن سے جب میری واپسی تھی تو میں نے واپسی کی جو فلائٹ تھی وہ سعودی ایئر لائن کی کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت رول یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ ویزا اویل کرنا ہے تو آپ سعودی نیشنل کیریئر، جو ان کا ایک سعودی ایئر لائن ہے، صرف اس ایئر لائن پہ ہی آئیں گے تب آپ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ لندن سے میں نے جدہ کی فلائٹ لی، سعودی ایئر لائن کی، اور بیسیکلی یہ فلائٹ تھی لندن ٹو لاہور وایا جدہ سعودی ایئر لائن۔ تو اس میں نے اپنا ٹرانزٹ ٹائم غالباً 2 دن مجھے یاد پڑتا ہے میں نے رکھا، کیونکہ اس وقت میری جو ٹکٹ تھی وہ تو لندن ٹو جدہ کی۔ سعودی ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ جو خاتون تھی انہوں نے مجھ سے کہا پاسپورٹ مانگا، میں نے پاسپورٹ دیا، ٹکٹ دیا۔ اس نے پورا میرا پاسپورٹ کھنگال مارا، اس کو کہیں سعودی عرب کا ویزا نہیں نظر آیا، تو اس نے مجھے پوچھا کہ ڈو یو ہیو سعودی عربیہ ویزا، ویئر از یور سعودی عربیہ ویزا؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو سعودی عربیہ ویزا۔ تو اس نے ایسے مجھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کہ دین ہاؤ آر یو گوئنگ؟ میں نے اس کو بتایا کہ بیکاز آئی ہیو دا یو کے ویزا اینڈ آن دا یو کے ویزا آئی کین اویل دا ویزا آن ارائیول۔ تو اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک عجیب سا سوال کیا جس کو سن کے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے کہا ڈو یو ہیو یو کے ویزا؟ میں اس کی طرف دیکھا اور میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا بالکل میرے پاس یو کے ویزا ہے، تبھی تو میں اس وقت یو کے میں کھڑا ہوں۔ پھر میں اس کو اپنا یو کے کا ویزا دکھایا، اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کی اور اس نے مجھے بورڈنگ کارڈ دے دیا۔ فائنلی میں نے سعودی ایئر لائن پہ سے پہلے اور اس کے بعد بہت دفعہ سفر کیا، لیکن جو فلائٹ سعودی ایئر لائن کی لندن سے جدہ جا رہی تھی دیٹ واز ونڈرفل۔ وہ جہاز بھی بہت زبردست تھا، اس کی سروس بھی بہت زبردست تھی، اس کے اندر فیسلٹیز بھی بہت زبردست تھی۔ میرے خیال سے جو ہم پاکستانی جب پاکستان سے سعودی عرب یا سعودی عرب سے پاکستان سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی، اور ظاہر ہے جب کوئی یو کے سے سعودی عرب جا رہا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی جب میں اپنی فلائٹ لے رہا تھا یا لینے سے پہلے نیوز میں نے پڑھی، اور اس نیوز میں یہ تھا کہ کیونکہ حج سیزن سٹارٹ ہو گیا تھا، تو حج سیزن جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا اس نیوز میں کہ اس وقت مکہ میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے انلیس کہ آپ کے پاس حج کا ویزا ہے یا مکہ کا اقامہ ہے۔ یعنی ویزا ہولڈر، ٹورسٹ ویزا ہولڈر، وزٹ ویزا ہولڈر، ان میں سے کوئی کیٹیگری بھی مکہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی ڈیورنگ حج۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان ویزوں پہ جا کے وہاں پہ حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیٹ واز ویری ویری سرپرائزنگ فار می۔ صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 1 سال کا ویزا لے لوں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میں 1 سال کے ویزے کے ساتھ وہاں پہ عمرہ بھی کر لوں۔ تو میں نے ہوٹل بک کروایا ہوا تھا مکہ میں، اور وہاں سے میں نے جدہ سے مکہ کی درمیان ٹرین کی ٹکٹ بھی لی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے جب پتہ چلی تو میرے لیے بہت پریشان کن خبر تھی۔ میں نے وہاں کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی اسی چیز کو کنفرم کیا کہ اب آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ میرا بڑا دل پریشان ہوا، کیونکہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہوا تھا، احرام رکھا ہوا تھا ساتھ، کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا بجھے دل کے ساتھ میں بیٹھا۔ اور پھر میں نے یہی پلان بنایا کہ چلیں اللہ کے حضور نہ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور چلیں گے۔ تو پھر میں نے مدینہ میں بکنگ کروا لی اپنے ہوٹل کی، اور میں نے کہا چلیں ہم مدینہ چلا جاؤں گا۔ اب یہ ہوا کہ جب میں سعودی عرب کے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچا اور وہاں کاؤنٹر تھا ویزا آن ارائیول کا، وہاں گیا، ایک تو وہ بڑی ایک یونیک سی فیلنگ ہوتی ہے ایز اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کہ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اور آپ ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی زبردست فیلنگ ہوتی ہے۔ خیر جب میں نے وہاں سے ویزا آن ارائیول لے لیا تو انہوں نے بڑا عجیب سا مجھے ویزا آن ارائیول، یعنی ویزا جو 1 سال کا دیا، کہ وہ ہینڈ ریٹن
ایک ویزا ہوتا ہے، کوئی اسٹیکر نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے جب مجھے یہ دیا تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو پوچھا کہ یہی ویزا ہے؟ اس نے کہا یہی ویزا ہے۔ خیر پاسپورٹ کے ایک صفحے پہ اس نے عربی میں کچھ ڈیجٹس وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور بس۔ تو خیر میں جب وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، ایک ایپ تھی اس وقت، یہ ہوتا تھا کیونکہ کووڈ کے بعد کا زمانہ تھا تو اس ایپ کے تھرو آپ کو عمرہ پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ کوشش میرا یہ تھی کہ میں ایک دفعہ چلو ٹرائی کر لیتا ہوں، اگر وہ مجھے پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر میں انٹر ہو سکتا ہوں مکہ میں۔ میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی، وہ میں پہلے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ویزا نہیں تھا۔ جب تک آپ کے پاس ویزا نہ ہو آپ اس ایپ سے رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ جب مجھے ویزا مل گیا تو پھر میں نے اس ایپ میں اپنی ساری ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کے میں نے جب انٹری کے لیے اپلائی کیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ مجھے انٹری مل گئی تھی، مجھے عمرہ پرمٹ مل گیا تھا۔ تو میں اس وقت اتنا خوش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے پھر فوراً وہاں سے نکل کے باہر سے ٹیکسی لی اور میں مکہ کی طرف چلا گیا اور سامان وغیرہ رکھ کے الحمدللہ میں نے عمرہ کیا، اور وہ بہت ہی ایک زبردست فیلنگ تھی جب آپ کو ایک دم سے کوئی خوشی ملتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ایک تجربہ رہا۔ اس میں خیر وقت کی قید کوئی نہیں تھی، حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیکن نہ وہ پرمٹ کسی نے مجھے رستے میں چیک کیا نہ کچھ پوچھا۔ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو بالکل سیف رہنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللیگل ہو۔ حالانکہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ آ جائیں تو کوئی چیک چک ہو سکتا ہے، کوئی کرے نہ کرے، اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ آپ آ جائیں گے، اگر کر لیا تو آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ چیز اللیگل تھی تو میں کوئی اس طرح کا کام بالکل نہیں کرتا جو نہ ہو لیگل، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، باقاعدہ پرمٹ لے کے انٹر ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں کسی نے پرمٹ چیک نہیں کیا، لیکن مجھے پیس آف مائنڈ تھا کہ اگر کوئی بھی میرا پرمٹ چیک کرتا ہے تو میرے پاس پرمٹ موجود ہے۔ سو یہ آج کی ایک اسٹوری تھی سعودی عربیہ کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا ہے، کبھی آپ کو حرمین شریفین جانے کا موقع ملا، کوئی ایسا پلیزنٹ یا کوئی انفارچونیٹ سین وہاں پہ ہوا، ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔